کہ وہ کیا شاعری ہوگی جس کو خدا کے بندے مانو کہ جس کو شہباز شریف پڑھتا ہوگا. مطلب آپ کس کو ڈسگریس کر رہے ہیں؟ کسی پولیٹیشین کو ڈسگریس کر رہے ہیں یا حبیب جالب کی شاعری کو ڈسگریس کر رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے خود پہل کی ہے، انہوں نے خود یہ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے یہ جالب صاحب کے بارے میں اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالے ہیں. تو میں بولی ہوں، میں بیٹی ہوں، میں بول سکتی ہوں. میرے والد صاحب ہیں. گاڑی ہم نے باہر کھڑی کی ہوتی لینڈ کروزر، اور بنگلے ہمارے جو ہیں وہ پیچھے بٹھائے ہوتے کوئی 10-12 باڈی گارڈز، ٹھیک ہے، اور کتے پالے ہوتے باہر سنیفرز، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم پہ لوگ انگلیاں اٹھاتے تو بنتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین، میں آپ کا میزبان طلحہ عدنان نارو حاضر خدمت اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کی پناہ میں ہوں گے. ناظرین، کچھ دن پہلے ایک ناخوشگوار سا واقعہ جس میں آفتاب اقبال نے ہمارے جو قومی شاعر ہیں، ہر دل میں وہ بستے ہیں، ہر کسی کو، سب پاکستانی کو پسند ہیں، جن کا نام حبیب جالب ہے، ان کے بارے میں کچھ الفاظ کا استعمال کیا جو کہ ظاہر ہے ایسے الفاظ تھے کہ کیونکہ سب پاکستانی ان کے فین ہیں تو وہ الفاظ جو ہیں ظاہر ہے نہ قوم کو پسند آئے، اور ظاہر ہے اگر دیکھا جائے کہ بیٹی کی حیثیت سے یا بچے کی حیثیت سے، تو ظاہر ہے وہ جن کے والد تھے اور جو ان کے بچے تھے ان کو بھی وہ الفاظ اس پسند نہیں آئے. رائے بے شک ہر کسی کی اپنی ہے، لیکن ہم آج ان کے گھر میں موجود ہیں. ان کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہرہ، اور سارا ان کی پوتی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں اصل معاملہ ہوا کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، تھوڑا سا تفصیل سے بتایا اگر ناظرین میں سے کسی کو نہیں پتا تو یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ بس ان کا ایک پروگرام ان کا چلا، ہم لوگوں نے، مجھے بھی نہیں پتا، میں تو دیکھتی نہیں ہوں. میری دوست نے مجھے ایک لنک بھیجا کہ طاہرہ تم یہ لنک دیکھو، اس میں آفتاب اقبال صاحب نے جالب صاحب کو کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شاعر ہی نہیں تھے. تو میں نے فٹافٹ وہ لنک دیکھا اور مجھے بڑا عجیب سا لگا. یار یہ کیسی یہ آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی شاعری ہے جس کو شہباز شریف پڑھتا ہے، کوئی خدا کا نام لو. ٹھیک ہے، اس طرح دیکھیں، میں بیٹی ہوں، مجھے بہت غصہ آیا، مجھے برا لگا. اگر آپ کو پسند نہیں ہیں، اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے جالب صاحب، تو آپ اپنے دل میں رکھیں یا اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ اس کا اظہار کر لیں. آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، پوری قوم ان کو پیار کرتی ہے اور پوری قوم بول رہی ہے اور پوری قوم اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے. مجھے میری دوست نے مجھے بھیجا تو میں نے پھر لنک دیکھا، مجھے اس طرح سے پتہ چلا. تو بات یہ کہ مجھ سے نہ وہ معافی مانگے، جس جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کی ہے، نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کی، لائیو آ کے انہوں نے بات کی ہے جالب صاحب کے حوالے سے، وہ وہیں پہ بیٹھ کے معافی مانگ لے، پوری قوم سے معافی مانگے چلیں مجھ سے. اس پہ بھی آتے ہیں، آپ کی رائے کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں. اس وقت کیا دل میں کیا فیل ہوا جب پہلی بار آپ نے وہ کلپ دیکھا، جب آپ نے دوست نے بھیجا تو پہلا ریاکشن کیا تھا؟ میں یقین کیجئے کہ میں بڑا روئی ہوں. میں تو سو ہی نہیں پائی، 6-7 دن میں سو نہیں پائی، میں نے صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا. اور یقین کیجئے کہ فیس بک کے اوپر میں 9 بجے تک 1 منٹ کے لیے میں نہیں سوئی، اور سب لوگوں کے جواب دے رہی تھی، اور سب لوگوں کا اتنا پیار، اتنی محبت جالب صاحب سے. میں ساتھ ساتھ ان کے جواب بھی دے رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی کہ پوری قوم جالب صاحب سے کتنا پیار کرتی ہے. ٹھیک ہے، مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے بہت افسوس ہوا. سب سے پہلے تو میں دیکھیں شبلی فراز صاحب، انہوں نے سینٹ میں کہا مشاہد اللہ خان صاحب کو کہ حبیب جالب صاحب کو میں تو شاعر ہی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو ان کے والد صاحب کی عزت بہت میں کرتی ہوں، کیونکہ جالب صاحب سے ہم لوگوں نے اپنے والد صاحب سے بہت ان کی باتیں سنی، کیونکہ انہوں نے کبھی آج تک کسی کی برائی نہیں کی تھی. وہ بہت عزت کرتے تھے، فراز صاحب، احمد فراز صاحب بہت عزت کرتے تھے جالب صاحب کی، پیار کرتے تھے اور احترام تھا ان کا. تو ہمارے دل میں بھی ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے. شبلی فراز صاحب کی طرح میں نہیں یہ کہہ سکتی، جس طرح سے انہوں نے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے، تو ان کو بھی اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ہاں جی، تو یہ شبلی فراز صاحب نے ان لوگوں کو موقع دیا. تو جی، اچھا سارا، آپ ظاہر ہے پوتی ہیں ان کی، جالب صاحب کی، تو کیا آپ کا پہلا کیا ریاکشن تھا جب آپ نے وہ کلپ سنا، یا آپ کو پتہ کیسے چلا پہلے؟ ایکچولی ایسے ہے طلحہ کہ جب پہلی بار میں نے ان کا وہ ایک پروگرام کرتے اوپن مائک کیفے جس میں
یوٹیوب کا لنک میں نے جب چیک کیا دیکھا تو جب وہ بچہ جس نے کامسیٹس کا بچہ جو تھا جس نے کوشچن کیا تو میں آئی واز پریٹی مچ شیور کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ لازمی طور پر جو ہے وہ کسی ایسی پرسنالٹی کو پوچھے گا کہ جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے وہ جالب صاحب کو زیادہ جان رہے ہیں آج کل اسٹوڈنٹس, ان کے بارے میں بات زیادہ کرتے ہیں. تو میری ایک جیسے سکس سینس ہوتی ہے تو میں اس میں کری, لیکن جب ان کا رینڈملی آپ نے کھولا تھا؟ ہاں نہیں, مجھے آیا تھا ایکچولی, پوسٹ آئی تھی تو میں انہوں نے مجھے بھیجا لنک تو میں وہ دیکھ رہی تھی. تو جس وقت وہ اپنے شعراء کی لسٹ گنوا رہے تھے کہ مجید امجد ہیں, احمد فراز ہیں, قتیل شفائی ہیں, منیر نیازی ہیں, فیض صاحب ہیں, تو یہ جب وہ لسٹ گنوا رہا تھا تو میں آئی واز لٹل بٹ کہ میرے نا اندر وہ چیز پنچ کر رہی تھی کہ یار یہ جالب صاحب کا نام نہیں لے رہا ہے. تو اور جب وہ اینڈ ہوا تو اس میں پہلی مطلب سائٹ پہ تو آئی واز ایکسائٹیڈ کہ انہوں نے حبیب جالب کو پوچھا, تو وہ میں نے مطلب جو ان کے جو بھی الفاظ تھے وہ میں نے نہیں سنے. بٹ سیکنڈ ٹائم پہ کیونکہ گھر میں بچے ہیں, بھانجے بھانجے ہیں, ان کو پڑھانے لکھانے میں تھوڑا سا ٹائم تھا, لیکن جب میں نے سیکنڈ ٹائم اس کو دوبارہ سے لگا کر دیکھا تو آئی واز شاکڈ اینڈ آئی واز مطلب میرے اندر غصہ بھی تھا کہ یار واٹ از دیٹ ٹائپ آف ورڈس کہ وہ جلسے کے شاعر تھے, ٹھیک ہے مان لیا جلسے کے شاعر تھے, جلسے کا شاعر ہونا آسان بات نہیں ہے, جو کہ وہ خود بھی ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ جلسے کا شاعر ہونا آسان بات نہیں ہے. آپ جلسے دیکھیں جالب صاحب کے کہ جس نے ایک جنبش سے کہا کہ میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایوب خان کے دور میں, اور ان کے آئین کا مصنف منظور قادر کہہ رہا ہے کہ ہمارا آئین نہیں چل سکتا. ایک نوجوان جب موچی گیٹ پہ کھڑا ہو کے کہتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا, تو بھاٹی دروازے تک اس جو کلمے کی تکرار ہے نا وہ بلند ہوتی ہے. آپ کا جو شعر تھا وہ قوم کا نعرہ بن گیا. کس میں جرت تھی, ایسا جلسے کا شاعر کون ہوا آج تک؟ آپ مجھے نام بتا دیں, گنوا دیں. لوگ کہتے ہیں, انہوں نے خود بھی, آفتاب اقبال نے بھی کہی کہ وہ جتنا الفاظ میں لوگ جتنا ڈرتے تھے الفاظ سے, تو وہ جلسے کا شاعر کوئی بھی نہیں بن سکتا. اچھا اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کارروائی کی. ابھی آپ کیا کارروائی آگے کرنا چاہ رہی ہیں, یا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جی رابطہ تو کوئی نہیں کیا. ایک تھے صاحب, ان کا نام میں بھول گئی ہوں, ان کی طرف سے فون آیا تھا کہ جنید اقبال صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ ٹھیک ہے, جالب صاحب کا گھر ہے, وہ سب لوگ یہاں پہ آتے ہیں, جالب صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں مجھ سے آ کے. بات صرف اتنی ہے کہ میں جنید اقبال صاحب کو بھی یہی کہوں گی کہ مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جہاں پہ بیٹھ کے ان کے بھائی صاحب نے, آفتاب اقبال صاحب نے جو جہاں پہ بیٹھ کے بات کی ہے, وہاں پہ بیٹھ کے وہ معافی مانگ لے. پوری قوم کا دل دکھا ہوا ہے, تو میں بھی قوم کے ساتھ ہی ہوں. اور دوسرا, ہم لوگوں نے ان کو 3 دن کا ٹائم دیا تھا, تو 3 دن پورے ہو گئے. میں نے نوٹس بھیج دیا ان کو, لیگل نوٹس بھیجا ہے ان کو, اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ ابھی صرف یہ چاہتی ہیں کہ وہ جہاں پر بیٹھ کے انہوں نے آپ کے والد صاحب کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا, وہیں پر بیٹھ کے پورے قوم سے. طاہرہ کا پہلے دن سے ہی یہ مطالبہ ہے کہ جہاں پر بیٹھ کے آپ نے جو تحقیر آمیز آپ کا رویہ تھا, اس رویے پر اور جو الفاظ آپ نے ادا کیے کہ وہ کیا شاعری ہوگی جس کو خدا کے بندے مانو کہ جس کو شہباز شریف پڑھتا ہوگا. مطلب آپ کس کو ڈسگریس کر رہے ہیں, کسی پولیٹیشین کو ڈسگریس کر رہے ہیں یا حبیب جالب کی شاعری کو ڈسگریس کر رہے ہیں. آپ کو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں جب آپ دیکھیں طلحہ, آپ ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں میں کسی نہ کسی طرح سے ایکنالجمنٹ پیدا کر رہے ہیں, شعور بیدار کر رہے ہیں لوگوں میں. تو جب آپ کے پاس ایک چینل ہے جہاں پر آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور یوتھ آپ کو, میسز آپ کو دیکھتے ہیں, تو آپ ان کے تک کیا پیغام پہنچا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قوم کے ہیروز کو اون کریں اور ان کو, یوتھ کو اون کرنا سکھائیں, نہ کہ وہاں پہ بیٹھ کے ایسے اور ایسے اپنے جو فیشل آپ کے ایکسپریشنز ہیں ان کو آپ جو ہے وہ بے قابو رکھتے ہوئے, یا ہمیشہ سے جو آپ کا ایک وہ چودراہٹ والا ایک رویہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر آپ تحقیر آمیزانہ طریقے سے بات کریں.
जब उन्होंने अपना सेकंड भी जो जिसमें उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया आफ्ताब साहब ने, उसमें भी उन्होंने कुछ कमेंट्स ऐसे दिए हैं जो कि बहुत गलत हैं। बिल्कुल बेशक जालिब साहब को इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जिसको सदी का सबसे बड़ा शायर और उससे भी बड़ा इंसान फैज अहमद फैज ये सनद दे दे कि हबीब जालिब एक बहुत बड़ा शायर है, जिसके बाद पढ़ने से मैं घबराता हूँ। और तो दूसरी उसके बात, बाद हाँ, कुछ गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये कि हम लोगों को कोई हाइप नहीं चाहिए, ना ही मैं इस तरह का, मुझे कोई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। 28 साल हो गए हैं जालिब साहब को दुनिया से गए हुए, तो इस तरह का कभी अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा काम नहीं किया कि दुनिया जानती है जालिब साहब का जहाँ पे नाम आता है तो उनकी जूतियों का सदका ही, माँ बाप की जूतियों का सदका ही अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है कि मुझे लोग जानते हैं उनकी। इतनी है तला, उनकी जिद्दोजहद और उनकी कुर्बानियाँ इतनी है कि आप यकीन करें, हमारी आज उनके जाने के 28 साल के बाद भी हम कहीं पर जाके तारुफ करवाएंगे हम जालिब साहब की फैमिली से, तो हमारी झोलियां कम पड़ जाती हैं। वो इज्जत और शर्फ समेटते समेटते, और यकीन करें कि आंखें छलक रही होती हैं और सर फख्र से बुलंद हो रहा होता है, और हम दुआ करते कि या मेरे मालिक हमसे कोई ऐसी काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जो उनकी इज्जत और कदर और उनकी जो चीजें उनमें को कमी ले आए। लोग ये ना कहीं कहें कि बाप ने इतना काम किया और बच्चे जो है वो उनको कम कर रहे हैं। तो हमारी तो अपनी कोशिश यही होती है, वो माफी मांग ले, अब हमसे नहीं कौम से माफी मांग ले अपने तहकीरामाने आमेजाना रवैये पर। उसके बाद हमसे हमसे हमारे घर में आके मिले, हमें उनसे कोई जाती ग्रज नहीं है, कोई बिल्कुल, इख्तिलाफ कोई नहीं, जाति कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। कोई जाति लड़ाई नहीं है, कोई जाति झगड़ा नहीं है। मैं ना कभी उनको मिली हूँ, ना कभी मैंने उनका प्रोग्राम देखा है, कभी भी मैंने नहीं देखा। और दूसरी बात ये कि लोग जो बातें कर रहे हैं वो करते रहें, ना तो मुझे अल्लाह माफ़ करे पैसे चाहिए किसी से, ना मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। अपना काम करती हूँ, नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ में जॉब करती हूँ, क्रीम भी चलाती हूँ और ड्राइविंग भी सिखाती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ। मेहनत कश लोग हैं, जालिब साहब की औलाद होते हुए वाइट कॉलर लोग हैं। जालिब साहब के जाने के बाद कोई मिलें जागीरें या हमने नहीं खड़ा कर लिया, बंगले नहीं बना लिए, घर आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रब ने जिस हाल में रखा। अगर हमारे ऊपर तो हर्फ तब आता ना तलहा कि जब जालिब साहब मजदूरों और दहकानों और मेहनत कश के शायर, उनके अवामी उमंगों के तर्जुमान, और हम जो है वो गाड़ी हमने बाहर खड़ी की होती लैंड क्रूजर, और बंगले हमारे जो हैं वो पीछे बिठाए होते कोई 10-12 बॉडीगार्ड्स, ठीक है, और कुत्ते पाले होते बाहर स्निफर्स, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम पे लोग उंगलियां उठाते तो बनता। और दूसरा ये मैं सबको कहना चाहूँगी, अगर लोग कोई भी बात कर रहे हैं, बात करने से पहले वो सोचें, ठीक है, और अपने अल्फाज की तरफ गौर करें, वो क्या बात कर रहे हैं, किसके लिए क्या बात कर रहे हैं। और उन सबको मैं कहूँगी कि वो आके मेरा पहले घर देखें और मुझे फुल असासे चेक करें कि मैंने आज तक, मैं आपको ये लाइव बात, आप ये इंटरव्यू चलेगा मेरा, तो वो आके देख सकते हैं, मुझे चेक कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी से, खुली दावत है, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि रोटी खा के सोते हैं, और किसी से अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कोई वो नहीं है कि कोई मुझे कहे कि पता नहीं शायद ये पैसे लेके ये कर रही है। भाई इन्होंने खुद पहल की है, इन्होंने खुद ये अपने प्रोग्राम में बैठ के ये जालिब साहब के बारे में इस तरह के अल्फाज मुँह से निकाले हैं, तो मैं बोली हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मेरे वालिद साहब हैं। फिर उस पर ये कह रहे हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी के बाद मेरे चैनल की जो है वो रेटिंग, मेरे प्रोग्राम की रेटिंग जो व्यूअरशिप है वो 25% जो वो इंक्रीज हो गई। तो मतलब आपने जालिब साहब का नाम जो है वो कंट्रोवर्शियली जब लिया और इससे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, तो क्या वो सोची समझी आपकी एक साजिश थी? आपने सोच समझ के ये किया था कि अब ये मेरा अटैक होना चाहिए? इससे पहले भी वो किन किन के बारे में क्या क्या अल्फाज बयान कर चुके, तो एक तसलसल है उनका कि जब उनको लगता है कि मेरे प्रोग्राम की जो है वो व्यूअरशिप थोड़ी कम हो गई, तो वो कोई ऐसी चीज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आपको लगता है शायद उन्होंने जानबूझ के किया है? जानबूझ के किया है सर, जानबूझ के, रेटिंग के लिए, रेटिंग के लिए। उन्होंने खुद कहा है, अपने दूसरे प्रोग्राम में कहा है, मेरी रेटिंग बढ़ गई, मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये रेटिंग बढ़ाने के लिए ये गलतियां करते आ रहे हैं, ठीक है, ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। मैं अपना अपील करती हूँ
جالب صاحب سے، پیار کرنے والے سب لوگوں سے، عوام سے، اور چیف جسٹس صاحب پیمرا سے، جہاں جہاں پہ بھی یہ پروگرام چلتا ہے، جہاں جہاں پہ بھی یہ جاتے ہیں، ان کو بین ہونا چاہیے، ان کو دیکھنا نہیں چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں اپیل کرتی ہوں سب دوستوں سے. کم از کم ان کو اگر بائیکاٹ نہیں کرتے تو کوڈ آف کنڈکٹ ان کو جاری کرنا چاہیے کہ جیسے آپ چند اداروں کے خلاف اور چند لوگوں کے خلاف جو بہت با اثر ترین ہیں آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، تو جن کے بارے میں بات کرنے سے پبلک سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں ان کے بارے میں بھی آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کا آپ کا حصہ ہونا چاہیے. چلیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کے لیے. جی ناظرین، بالکل رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن وہ رائے کو دل میں رکھے یا اگر رائے کا اظہار بھی کرے تو ایسے الفاظ میں کریں کہ اس شخص کے چاہنے والے اور خاص طور کے اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا گھر والے ہیں ان کو ہرٹ نہ ہو، ان کو برا محسوس نہ ہو. یا تو وہ اپنے دل میں رکھ لے یا پھر ایسے الفاظ استعمال کر کے کسی کو برا نہ لگے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد طلحہ عدنان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کی بان.